رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ آج ایک مرتبہ پھر پروگرام آ گیا ہے، جس پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، یہاں بچے بولیں، پروگرام کا نام بتائیے۔ بچوں کا رمضان، دیکھتے ہیں کس کی آواز ہے، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ پھر موقع دیا جا رہا ہے، بچوں کا رمضان، اب آپ کی باری۔ بچوں کا رمضان۔ ادھر جوش زیادہ ہے، ادھر جوش زیادہ ہے، ویسے تعداد بھی کم ہے یہاں پر ان کے مقابلے میں، جوش بھی زیادہ ہے۔ اب سب مل کر بچوں کا رمضان۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بعض بچے بڑے جوش میں بول رہے تھے، نسیں نظر آ رہی تھیں، نسیں پھول گئیں، تو بچوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ بعض بچے ہوتے ہیں بہت ایکٹیو بیٹھتے ہیں، کہیں پر بھی جائیں گے ایکٹیو ہوں گے، بعض یوں ہی کمر جھکا کے یوں بیٹھیں گے، بعض ہوتے ہیں اسکول میں بھی مدرسے میں بھی ذرا صحیح انداز سے، ٹھیک ہے، اپنا جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے وہ اس کو بھی درست رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے انداز سے ماشاء اللہ۔ نیند پوری ہوتی ہے، نیند پوری ہوگی تو آگے کی ساری چیزیں صحیح چلیں گی۔ اب نیند پوری نہیں ہے تو جب بڑوں کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے نا تو طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بولا آج نیند پوری نہیں ہوئی۔ اب جب نیند پوری نہیں ہوگی تو بار بار یہ آفس میں بھی اسکول میں بھی جہاں جا رہے ہیں نیند پوری نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہوگی جب تک سوئیں گے نہیں، کیا ہوتے رہے، جوائیاں لیتے رہیں گے، جوائیاں لیتے رہیں گے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کی جو پرفارمنس ہے، آپ کی جو کارکردگی وہ متاثر ہوگی۔ صاف ستھرے رہیں، کپڑے بھی اچھے انداز سے پہنیں، ٹھیک ہے، جہاں دل چاہ بیٹھ گیا۔ بچوں کے کپڑے الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے نہیں، بعض بچوں کے کپڑے بہت زیادہ میلے ہوتے ہیں، پہنے تھوڑی دیر ہوتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ مٹی، بعض بچے تو مٹی جیب میں بھر کے لے کر آ جاتے ہیں، مٹی، بعض بچے مٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تو بھائی کھانے کی چیزیں کوئی ہیں یہ چیزیں، تو آپ نے اچھے انداز سے رہنا ہے۔ کیسے رہنا ہے؟ اچھے انداز سے بیٹھیں، اچھے انداز سے بات چیت کریں، اچھے انداز سے کہیں آنا ہو، اچھے انداز سے کہیں جانا ہو، مدینہ مدینہ یہ بولیں، یہ ہے اچھا ماشاء اللہ۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدگاہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
تیرا جو میرا غوث اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ گیا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے مدینے کی جانب نہ سکھوں مدینے کی جانب نہ میرا دین اور دنیا مدینے میں عرش اعظم سے جسے کی بڑی شان ہے روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے روضہ جب نظر سوتا مدینے میں گئے مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں گئے۔ پیارے بچوں، بڑی شوق سے محبت سے یہ پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا بچوں کا رمضان، اور اب جو ہے وہ آخری مراحل کی طرف یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور چند دنوں بعد جو ہے وہ بس اعلان ہو جائے گا کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور رمضان شریف رخصت ہو جائے گا۔ ابھی یہ کہ رمضان جا رہا ہے تو ایک جانے کا غم بھی ہے، یہ سحری کی رونق ہے، افطار کی رونق ہے، یہ کیا ہو جائیں گی؟ ختم۔ اور پھر وہ بعض رو رہے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا امیر سنت کو مدنی چینل پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح وہ رمضان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے یہ کلام پڑھ رہے تھے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے، نعرے لگا رہے تھے رمضان کی آمد،
خوشی کا اظہار تھا، گھروں کو سجایا تھا. لیکن اب جو ہے وہ رمضان کے جانے کی گھڑی آ گئی ہے. اب وقت رخصت آیا. مساجد میں یہ کلام پڑھا جا رہا ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہا رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع آہا رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، آہا اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع آہا رمضان. تم پہ لاکھوں سلام آہا رمضان، الوداع آہ اے رب کے مہماں، جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع آہ رمضان، الوداع الوداع آہ رمضان. تو رمضان شریف جا رہا ہے، رمضان شریف کے جانے پر غم کرنا چاہیے. جس طرح آنے پہ خوشی کی، جانے پہ غم. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے جنت ہے. جو آنے پہ خوشی تو ہو گئی، اور جانے پہ اب کیا ہے؟ غم کا سلسلہ. تو اچھے انداز سے رمضان کو رخصت کریں، مساجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، عبادت میں وقت گزاریں، مدنی چینل ہی دیکھیے. اور بس جس طرح آپ نے رمضان شریف میں اچھے کام کیے، یہی کام آپ نے آگے بھی روٹین میں رکھنے ہیں. آئیے مزید ہم سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بچوں سے سوالات. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. چلے بچوں جلدی سے بتائیے، شب قدر کس مہینے میں آتی ہے؟ ماشاءاللہ کافی سارے بچے، آپ لوگوں کو نہیں معلوم؟ چلیں سب بتائیے، مل کر بتائیں. رمضان شریف کی، رمضان شریف میں. کب آتی ہے؟ رمضان شریف میں. شب قدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ یہ آپ نے سنا ہوگا روایت ہے. جی آپ بتائیے میرے بچے. 1000 دن تک. 1000 دن تک سے. 1000 دن سے. اور اب ہاتھ کم ہو گئے. 1000 مہینوں سے. 1000 مہینے کہہ رہے ہیں آپ. 1000 دن سے. 1000 دن سے. چھوٹے والے کو بھی دے دیں. 2000. کیا 2000 دن سے. 2000 دن سے. بس آپ مائک اٹھا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. تو شب قدر جو طاق راتیں ہیں، اس میں زیادہ چانس ہے کہ ان طاق راتوں میں کوئی رات شب قدر ہو. تو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے شب قدر. شب قدر میں کون سی آسمانی مخلوق زمین پر اترتی ہے؟ فرشتے. جی ہاں، شب قدر میں آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں. جواب درست ہے. اچھا پیارے بچوں، یہ جو عبادتیں آتی ہیں، شب قدر ہو گئی، شب معراج ہو گئی، تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اچھا کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں جاگنے کی رات. اچھا جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، صرف جاگنا نہیں ہے، جاگنے کے ساتھ ساتھ اچھا کام کرنا ہے. اچھا پتہ ہے کہ الٹے کاموں میں لگ جائیں گے، تو ایسی بھی روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز با جماعت پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس کو جو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد آپ عشاء کی نماز با جماعت پڑھ لیں اور فجر کی نماز با جماعت پڑھ لیں. اور اچھا ماحول بنائیے. الارم والی گھڑی ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس. فجر میں اٹھیں، بلکہ دوسروں کو اٹھائیں. جیسے جو آپ کے دوست ہیں اس کو اٹھائیں. بھائی اٹھ گئے آپ، کتنا اچھا لگے گا. آپ کا دوست بھی مسجد میں، آپ بھی مسجد میں، دروازہ نوک کر کے لگائیں. اس کو کہتے ہیں صدائے مدینہ. کیا کہتے ہیں؟ صدائے مدینہ، دکھائے مدینہ. ٹھیک ہے، جو صدائے مدینہ لگائے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ مدینے جائے گا. اور ماشاءاللہ چھوٹے بچے اپنے ابو کے ساتھ جو ہے وہ اگر صدائے مدینہ لگائیں تو یہ بہت اچھا، ایک گھر کا ماحول بھی اچھا بنے گا. ٹھیک ہے میرے بچوں. اچھا یہ بتائیں، بعض بچے مسجد میں جا کر شور کر رہے ہوتے ہیں. بعض بچے مسجد دیکھیں آپ نے، جی جی. کیا کہیں گے ایسے بچوں کے بارے میں؟ جی بھائی. ان کو نہیں کرنا چاہیے. بس جی آپ کیا کہیں گے؟ کوشش کریں کہ ان کے ابو ان کو سمجھا دیں یا پھر مسجد نہیں لائیں. اگر نہیں مان رہے تو مسجد نہ لائیں. ٹھیک ہے، جی. برابر. آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی. ہاں کتنی پیاری بات کی، زبردست. دوبارہ بول دیں، بہت اچھی بات کی آپ نے. مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی، کھیلنے کے لیے ہوتی. ابھی تو آپ نے اتنا اچھا بولا تھا، اب آپ نے دوبارہ بول دیں. کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ بھائی؟ دوبارہ. مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، جی کھیلنے کے لیے نہیں ہوتی. جی ہاں، وہ جو پہلے آلہ بولا تھا وہ نہیں ہے، بیچ میں ایک کھیل لے کر آ گئی ہے. مسجد نماز پڑھنے کے لیے ہے، کھیلنے کے لیے نہیں ہے.
کھیلنے کے لیے نہیں ہے، یہ درست ہے، ٹھیک ہے. تو والی بات غلطی سے آ گئی. کیسے آ گئی؟ پتا آپ نے کیا بول دیا تھا؟ پتا ہے آپ کو؟ مائک میں بولیں. پتا ہے آپ کو کیا بول دیا تھا آپ نے؟ نہیں پتا؟ نکل جاتی ہیں کبھی کبھی. اچھا یہ بھی ایک ٹاپک ہے. اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکل گئی جو بولنے والی نہیں ہے، جس طرح کہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، آپ نے کہہ دیا بڑا بھائی ہے، آؤ آؤ، تو پھر اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ جو ایسی بات تھی، زبان دل میں کچھ اور تھا، زبان سے، یہ اس کو کہتے ہیں زبان سلپ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ سلپ ہو گئی. غلطی ہو گئی، غلطی. اب کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ یہ دکاندار کو پیسے دینا بھول گئے، یا چلیں یہ تو بھولنے والا چیپٹر آ گیا، یہ بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ کہنا کچھ چاہتے تھے. کبھی ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ ایسا؟ آپ کیا تو ہے جی، کیا ہوا سنائیے. میں نے کتاب کو کاپی بول دیا تھا. تو پھر کیا ہوا؟ پھر ٹیچر نے کہا کاپی نہیں منگائیے، کتاب منگوائیے. اچھا، لے کر آپ کیا کتاب ہی گئے تھے؟ لیکن یہ بولیں یہ آ گئی کاپی. یوں چلیں یہ بھی ہو جاتا ہے. اور جی مائک. میں نے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی بنا دیا. بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی بنا دیا تھا. پھر بڑے بھائی نے کیا کیا؟ میں چھوٹا دکھ رہا ہوں؟ نہیں. پھر کیا بولا بڑے بھائی نے؟ بڑے بھائی نے بولا ماروں گا. بڑے بھائی نے فوراً بول دیا ماروں گا. تو بڑے بھائی کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور نیند میں ہوتے ہیں، بعض دفعہ نیند میں ہوتے ہیں، یا دماغ فوکس نہیں ہوتی ہے وہ چیز، تو زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نے تھوڑے سے پہلے تولو بعد میں بولو. پہلے تولو بعد میں بولو. جی. بچے مسجد میں جا کے شور شرابہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ مسجد میں جب آپ لوگ جائیں تو اچھے انداز سے بیٹھیں، اچھے انداز سے بیٹھیں. اور جب نماز پڑھنے کا وقت آئے، زیادہ بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو آپ اپنی صف پیچھے خود ہی بنا لیں، ٹھیک ہے. آگے بھی جا کے نہیں بیٹھ جائیں، بالکل آگے جا کر. ہاں اب یہ کہ نماز ختم ہو گئی ہے تو آپ سنت وغیرہ آپ آگے جا کر پڑھ لیں. پھر اسی طرح جب محفل وغیرہ ہو تو پھر قریب ہو جائیں. تو چھوٹے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد میں ہم نے کس انداز سے جانا ہے. اچھا پھر اسی طرح ایک وقت آتا ہے مسجد میں بہت بچے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ عید کا. عید میں بھی ہوتا ہے، اور فجر میں، اور ایک اور وقت مائک میں بولے جمعے کے دن بھی ہوتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے اس میں بہت زیادہ شور ہو جاتا ہے جب وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. مائک دو چھوٹے والے. رمضان. جی رمضان میں کافی بچے آ جاتے ہیں مسجد میں. جی جب لنگر بٹ رہا ہوتا ہے. جب لنگر بٹ رہا ہوتا ہے، جب نیاز کوئی تقسیم ہو رہی ہو، ایک 20 روپے کا بسکٹ بھی بٹ رہا ہوگا نا، انکل ہمیں انکل ہمیں انکل ہمیں. تو پیارے بچوں اس وقت آپ نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ صبر و تحمل کا. مل جائے گا آپ کو. کیا ہوگا؟ مل جائے گا. اچھا بعض بچے تو بڑی چالاکی کرتے ہیں، ادھر سے لے لیا پھر ادھر جا کے بیٹھ جائیں گے، ہوتے بھی چھوٹے سے نظر نہیں آتا ہے. اور پھر اگر وہ انکل بولتے ہیں بیٹا آپ کو مل گیا، آپ نے دوسری مرتبہ لے رہے ہو، بولتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ جھوٹ. جھوٹ بھی بول گیا. جیسے امیر السنت سے عیدی لینا ہے. امیر السنت جب بچوں کو عیدی تقسیم کرتے ہیں، بہت سارے بچے ہوتے ہیں، تو 2 مرتبہ لے لیتے ہیں. ایک مرتبہ مل گئے جیب میں رکھ لی، دوبارہ پھر یہی ہاتھ آ گیا، پتا کوئی کہ یہی والا ہاتھ تھا ابھی جو دے چکے ہیں. تو اس طرح آپ لوگوں نے نہیں کرنا. صرف ایک دفعہ. کس دفعہ؟ ایک دفعہ. نہ دوسروں کو نہیں ملے گا بھائی اگر آپ نے زیادہ لے لیا تو ماشاءاللہ بچوں سے بات چیت بھی ہو رہی ہے، تربیت کا سلسلہ بھی جاری ہے. اب بڑھیں گے ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ڈوز اینڈ ڈونز. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. کون ہے 2 بچے؟ تیاری ہے؟ آئیے آج آپ ہیں. نام؟ محمد عمران اتاری. محمد عمران اتاری. میرے بچے آپ؟ محمد زبیر رضا. چلیں جی شروع کیجئے میرے بچے. افطار سے پہلے ہاتھ دھو لینے چاہیے. رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے. رمضان شریف کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. رمضان شریف میں قرآن پاک ایک دوسرے کو سنانا چاہیے. رمضان شریف کے بعد بھی عبادت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے. جی میرے بچے آپ؟ بغیر ہاتھ دھوئے افطار نہیں کرنا چاہیے. صحیح. مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے.
رمضان شریف کے بقیہ دنوں کو سستی سے نہیں گزارنا چاہیے. عید کی شاپنگ کے لیے والدین کو تنگ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان شریف ختم تو عبادت بھی ختم. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. کچھ کام کرنے ہیں اور کچھ کام نہیں کرنے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے غلطی پکڑیں. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. آ جائیے جی. ماشاء اللہ. چلیں جی. اب آپ جو ہے 11 سے لے کے 20 تک پاروں کے نام بتائیں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. چلیں جی شروع کریں. يعتذرون وما من دابة وما أبرئ ربما سبحان الذي قال ألم اقترب للناس قد أفلح وقال الذين أمن خلق. ٹھیک ہے. کوئی غلطی تو نہیں؟ نہیں. اب آپ بھی نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے چلیں. اتل ما اوحي ومن يقنط وما لي فمن أظلم إليه يرد حميم قال فما خطبكم قد سمع الله تبارك الذي عم. آپ نے 21 سے لے کے 30 تک پاروں کے نام بتائے. شاباش. پاروں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے, صورتوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے, بلکہ صورتوں کے نام تو ہر بچہ جو ہے بچپن میں ہی یاد کر لے. کتنی صورتیں؟ 114. اگر آپ 114 صورتوں کے نام یاد کرنا چاہیں تو کتنے دن میں یاد کر لیں گے؟ 114 دن میں. جی ایک دن میں ہو جائیں گے. ایک دن میں آپ کو 114 صورتوں کے نام یاد ہو جائیں گے. اور پھر اگر بالکل پکے ہوں تو 2 دن میں ہو جائیں گے. آپ 3 دن میں تو کہیں سے بھی پوچھ لیں. اگر بچے اس پہ محنت کریں تو. رمضان شریف میں ابھی کچھ دن باقی ہیں تو کوشش کریں قرآن پاک کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب آپ کو نام معلوم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کسی صورتیں انبیاء اکرام کے نام پر صورتیں ہیں یہ بھی یاد ہونا چاہیے. بعض صورتیں چیزوں کے نام پر ہیں تو یہ معلومات ہونی چاہیے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی پہلی صورت, آخری صورت, یہ صورت کون سے پارے میں, تو یہ بھی اگر آپ کو یاد ہوگا تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. اور جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس طرح بھی ان کو یہ چیزیں معلومات ہونی چاہیے. ماشاء اللہ. تشریف رکھیں. ایک اور سیگمنٹ اب ہم انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے جس کا نام ہے آج ہماری طرف سے. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان. بچوں, اللہ پاک نے اپنے نبیوں پر آسمانی کتابیں اور کئی صحیفے یعنی تختیاں, صفات یا چھوٹی کتابیں نازل فرمائی ہیں, جن میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں. نمبر 1 تورات شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 2 زبور شریف جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. نمبر 3 انجیل شریف جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. اور نمبر 4 قرآن کریم جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. بچوں, اللہ پاک نے جتنی کتابیں اپنے نبیوں پر نازل فرمائیں ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے. بچوں, اس کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے, ورنہ اللہ پاک ایک ہے, اس کا کلام بھی ایک ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کا ایک کلام افضل ہو اور دوسرا فضیلت میں کم ہو. بچوں, قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لے رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن میں کسی حرف یا نقطے کی کمی یا زیادتی ممکن نہیں. قرآن کریم جیسا کوئی کلام نہیں, اس کی صورت جیسی کوئی ایک صورت یا اس کی آیت جیسی کوئی ایک آیت بھی بنا لینا ممکن نہیں. اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا اللہ پاک کا کلام ہے. پہلی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ انہی امتوں پر ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ آج زمین پر وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے جو آسمانی کتابیں تورات اور انجیل وغیرہ نازل فرمائی تھیں ہمارا اس پر ایمان ہے. لیکن آج کل جو تورات یا انجیل وغیرہ موجود ہیں ان میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئی ہیں. اس لیے آج کل کی تورات یا انجیل کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو باتیں قرآن کریم کے مطابق ہیں وہ حق ہیں, اور جو قرآن کریم کے خلاف ہیں ہم اسے نہیں مانتے.
اور اگر ان کتابوں کی کوئی ایسی بات بیان کر دی جائے جس کی قرآن کریم نہ تصدیق کرے نہ اس کا انکار کرے تو ایسی بات پر ہم چپ رہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم اللہ پاک، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تشریف رکھیں۔ چھوٹے بچے میرے پاس آ جائیں، چھوٹے بچے، جو چھوٹے بچے آپ بھی آئیں، چلیں ادھر کھڑے جائیں، ادھر کھڑے جائیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، سیدھے کھڑے، مائک دے دیں ان کو، 2 مائک دے دیں، پیچھے ہوئیے، ایک سیٹ میں تو کھڑے ہوئیے، آپ پیچھے ہوئیے، چلیں، ایک ٹیم یہ ہے اور ایک ٹیم، چلیں ایک ٹیم ادھر آ جائے، ایک ٹیم اس طرف آ جائے، یہ 2 بچوں کی ٹیم ہے اور یہ 2 بچوں کی ٹیم ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، نام بتائیے، مقداد رضا، ان کا بھی نام لیں، مجتبی رضا، مشتبہ رضا، آپ میرے بچے؟ محمد مقداد رضا، مقداد رضا، محمد مقداد رضا، بغداد رضا، برابر والے، محمد حسن رضا۔ محمد حسن رضا۔ چلیں جی، یہ آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ 2 ٹیمیں، ٹیم اے اور ٹیم بی، ٹھیک ہے؟ اب یوں ہوگا، میں ایک لفظ بتاؤں گا اور آپ نے شعر پڑھنا ہے، جو پہلے پڑھ دے گا اس کو ملیں گے 2 نمبر، ٹھیک ہے؟ ایسا شعر پڑھیں جس میں لفظ آتا ہو الفت۔ میری الفت مدینے میں یوں ہی آئی، میرا میرے آقا کا روزہ مدینے میں۔ چلیں جی، جواب درست مان لیتے ہیں، 2 نمبر لے لیے انہوں نے۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کس کی باری، ٹھیک ہے؟ جو پہلے پڑھنا شروع کرے گا۔ ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو چمک، جو مائک لے کے شروع ہو جائے گا۔ 5 چمک چمک تجھ سے ماتے ہیں چم جانے والے، پھر بھی چمکا ہے دم جانے والے۔ کیا کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ دوبارہ پڑھیے، صحیح پڑھیے دوبارہ۔ چمک چمک تجھ سے ماتے ہیں چم جانے والے، پڑوس بھی چمکتا ہے چمکانے والے۔ وزن نہیں گرا رہے ہیں آپ، طرز سیٹ چل رہی ہے لیکن الفاظ بہت آگے پیچھے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ٹھیک؟ یہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور، ایسا شعر سنائیے جس میں لفظ آتا ہو حسبی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی جی اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ شاباش شاباش، بھائی کو بھی دے دیں کوئی کلام کا شعر۔ کیا مدینہ ہے بس میرا مولا مدینہ ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی، سب نے ایک ایک سنا دیا شعر، ٹھیک ہے؟ بیٹھیے، تشریف رکھیں۔ اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری۔ بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان۔ چلیں جی، ادھر ٹیم اے سے آئے ہیں ہمارے بچے، محمد سالک رضا، ٹیم بی سے آئے ہیں محمد ارمان۔ ارمان۔ جس کو جواب آئے گا وہ بزر کا بٹن دبائے گا، لیکن سوال سننے کے بعد اور جی کا لفظ آنے کے بعد، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ تیار ہیں؟ جی۔ اور آپ لوگوں نے بتانا ہے کس نے بزر کا بٹن پہلے دبایا ہے، ٹھیک ہے؟ لائٹ آپ کو نظر آ جائے گی۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ جی تو آیا ہی نہیں تھا، جی تو آیا ہی نہیں، جی ٹیم بھی ہے، ٹیم بھی ہے۔ جی جی میں 5 چلیں کتنے ہیں؟ 5۔ اسلام کی بنیادی چیزیں 5 ہیں۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ دینا، نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا، نمبر 5 اور رمضان کے روزے رکھنا۔
مسجد نبی میں ایک اینٹ اپنی طرف سے اور دوسری اینٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لانے والے صحابی کا نام بتائیے. سبحان اللہ. جی اے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے وقت کتنے غیر مسلم اسلام لے کر آ گئے؟ جی جی 20,000. 20,000. جواب لا یحب سے قرآن پاک کا کون سا پارہ شروع ہوتا ہے؟ جی جی چھٹا. چھٹا. جواب حج فرض ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا فرمائے؟ جی جی ایک. ایک. سبحان اللہ. زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کا نام بتائیے. جی مسجد حرام. مسجد حرام. معصوم ہونا کن کی خصوصیت ہے؟ جی انبیاء اکرام اور فرشتوں کی. سبحان اللہ. جی بچوں، معصوم کا مطلب ہوتا ہے جن سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور معصوم صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہوتا. باقی بعض چھوٹے بچوں کو بھی معصوم کہہ دیتے ہیں، تو بس یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ فرشتے اور انبیاء اکرام کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہوتا. آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا؟ جی دونوں جی 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 بی شیطان نے. شیطان نے. جواب درست ہے. قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جسے سورہ اسرا بھی کہتے ہیں؟ تیار ہیں؟ جی جی سورہ بنی اسرائیل. سورہ بنی اسرائیل. جواب سورہ آل عمران میں مذکور 2 مشہور غزوات کے نام بتائیے. جی جی غزوہ بدر، غزوہ احد. غزوہ بدر، غزوہ احد. سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کتنی مساجد تعمیر ہوئیں؟ سبحان اللہ. جواب معلوم ہے؟ آپ کو ہی معلوم ہے؟ بدر کیوں نہیں جواب؟ جی 4,000. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو اپنے دنیاوی پھول فرمایا؟ جی حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہما. رضی اللہ عنہما. عنہما. جواب چلیں جی، کس بچے نے کتنے نمبر دیا؟ برابر ہو گیا. چلیں جی، برابر نہیں ہوگا. اب اس طرح مقابلہ ہوگا کہ ایک جو ہے وہ پروگرام کا نام یہ بتائیں گے مدنی چینل کے، ایک یہ بتائیں گے. جو نہیں بتا سکے گا وہ رہ جائے گا. چلیں شروع. بچوں کا رمضان. بچوں کا رمضان. زیر و زبر. زیر و زبر. کھلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے. کھلے آنکھ صلی اللہ. اچھے بچے. اچھے بچے. مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ. قرآن ٹائم. قرآن ٹائم. وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. لائف آف محمد. لائف آف محمد. آؤ قرآن سیکھیں. آؤ قرآن سیکھیں. سنو سمجھو سیکھیں. سنو سمجھو سیکھو. سیکھیں. 1 3 5. 1 3 5. اسکول ہو تو ایسا. اسکول ہو، پہلے آپ اپنی طرف سے لے کر آئیے. اسکول ہو تو ایسا. ٹھیک ہے. دعا افطار. دعا افطار. زبردست. ذہنی آزمائش. ذہنی آزمائش. بھائی یہ بتائیں گے نا. نور والی کتاب. یہ ہو گیا؟ نہیں ہوا. صحیح ہے. 5. بچوں کے سنگ. بچوں کی شام. چلیں 5. ہمارا اسلام. ہمارا اسلام. ہو گیا یہ؟ نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا نہیں ہوا. بچوں کی عید. بچوں کی عید. بس یہ نہیں، اس کے آگے بھی کچھ ہے. بچوں کی عید امیر علیہ سنت کے ساتھ. بچوں کی عید امیر سنت کا. جی بچے اور بڑے. بچے اور بڑے. بچوں 5. بچوں کے سنگ. بچوں کے سنگ. ہو گیا 3 2. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے. ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے. بچت ہو گئی. لو کے نعت. دو کے نعت. باتیں بچوں کے زمانے کی. بچوں کی زمانے. 5 4
ون نہیں آ رہا جی، فیصلہ ہو گیا، یہ نہیں بتا سکے، 5 سیکنڈ بھی دیے ان کو، پھر بھی یہ نہیں لی نہیں، انہوں نے آپ کی بات دی نہیں یا سمجھا نہیں سکے، تو اس طرح یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ مقابلہ جیت لیا ہماری پیاری ٹیم اے نے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جائیے بیٹھے، سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے شان رمضان. بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. جی پیارے بچوں، آج ہم شان رمضان میں بہت ہی پیارا ایک وظیفہ ہے جس میں حدیث پاک میں اس کی پڑھنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ پڑھیں گے تو مغفرت کی بشارت ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم حاجی حبیب احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب اجمیر شریف میں رکے ہوئے تھے، اس دوران ایک دن میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھا ہے، اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فوراً ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی. پھر اگلے دن فرمایا، جب کل میں دعا مانگ رہا تھا میں نے دیکھا فرشتوں کی فوج اس کلمہ طیبہ کا ثواب لے کر آسمان سے اتر رہی ہے، اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی باقی نہ رہی. اور فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں بتایا ہے اس پر حیران نہ ہونا، میں اپنا حال بھی تمہیں بتاتا ہوں. میں روزانہ نماز تہجد کے بعد 500 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے مرحوم بچوں محمد عیسیٰ، محمد فروخ اور بیٹی ام کلثوم کو ایصال ثواب کرتا ہوں. سبحان اللہ. میرے بچوں کی روحیں ہر رات مجھے کلمہ طیبہ کے ختم کرنے کے لیے کہتی تھیں. جب تک میں نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد کلمہ طیبہ کا ختم نہ کر لیتا، وہ میرے پاس ایسے چکر لگاتی رہتی جیسے بچے روٹی کے لیے ماں کے پاس رہتے ہیں. جب میں کلمہ طیبہ کا ایصال ثواب کر دیتا تو ان کی روحیں واپس لوٹ جاتیں، اور اب ان کے پاس بہت سارا ثواب جمع ہو چکا ہے اور اب وہ میرے پاس نہیں آتیں. پیارے پیارے بچوں، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کتنی ہے. کتنے آسمان سے فرشتے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نظر آ رہے ہیں. تو اگر ہمارے خاندان میں بھی کسی کا انتقال ہو جائے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے دادا کا انتقال ہوتا ہے، دادی کا انتقال ہوتا ہے، یا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں امی کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کو ایصال ثواب کریں. یا بھائی کا انتقال ہو گیا تو ان کو ایصال ثواب کریں. اسی طرح کوئی نہ کوئی دن ہوتا ہے، کسی نہ کسی بزرگ کا خاص دن ہوتا ہے، ان کی شہادت کا دن ہوتا ہے، ان کے وصال مبارک کا دن ہوتا ہے، تو اس دن کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کریں. اب ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان بچوں کا رمضان، ایکٹیویٹی ہے، سوالات بھی، بچوں کے پیارے جوابات بھی، سیگمنٹس ہیں پیارے پیارے، اس میں رمضان کی کیا شان، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، رمضان بچوں کا رمضان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا.